جس وقت کے لیے آپ پوری رات آہوکار سینہ زنی گریہ وزاری کرتے رہے. یہ لفظ انا للہ سجاد کے گھر میں امام محمد باقر بڑے گریے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. وہ باقر کہ جو اپنے بچپنے سے اپنے باپ کی ہر مصیبت میں ساتھ رہا. آپ آمادہ ہیں سید الشہداء مظلوم کربلا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف رکھتی ہیں. جناب سکینہ زندان شام سے آئی ہے اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے. جناب زینب آئی ہے اپنے بھتیجے کا پرسہ لینے کے لیے. سال ہر سال سید سجاد آتے ہیں اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے، لیکن آج سجاد کا بابا آیا ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. آپ ابھی شبیہ کی زیارت برآمد ہوگی اور آپ زیارت کریں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ آمادہ ہیں. تاریخ کربلا کا یہ تنہا بیمار میدان کربلا سے نہ جانے کیا سوچ کے چلا ہے اور کس طرح لے جایا گیا ہے. خدا میرے لفظوں میں توفیق دے کہ میں مصائب سید سجاد بیمار کربلا پڑھ سکوں. تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کا یہ مظلوم بیٹا جب کربلا سے چلا ہے تو اپنے باپ کے لاشے پہ یہ مرثیہ پڑھ کے چلا ہے، اے بابا مجھے معاف کر دینا، یہ آپ کا بیٹا بیڑیوں میں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. پر بابا سجاد وعدہ کرتا ہے ایک روز آئے گا، سجاد آئے گا اور آپ کے لاشوں کو دفنائے گا. آزادار تاریخ لکھتی ہے، میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ بیمار ہے کہ جس نے اپنے بچپنے سے زندگی کے آخری حصے تک مصائب برداشت کیے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے مصائب برداشت کیے ہیں. سنو گے عزیزانو، اس 24 سالہ بھائی کے ساتھ ایک 4 سالہ بہن کو اسیر بنایا گیا ہے. اور تاریخ گواہ ہے سکینہ نے راہ کوفہ سے لے کر زندان شام تک جتنے بھی سوال کیے ہیں وہ قیامت کے سوال ہیں، لیکن ایک سوال زندان شام میں سکینہ نے سید سجاد سے کیا ہے. اے بھیا عالم غربت ضرور ہے، اے بھیا میں جانتی ہوں تو اسیر ضرور ہے، لیکن اس عالم غربت میں تیری 4 سالہ بہن تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. غیرت مند بھائیو ایسے روئیے گا جیسے زہرا چاہتی ہے. معلوم ہے یہ چراغ کیوں بجھا دیے جاتے ہیں؟ یہ سنت حسین ہے. شب عاشور بجھائے گئے تھے اس لیے کہ کسی کو جانے میں شرم محسوس نہ ہو. یہ شام غریبہ ہے اور اس لیے چراغ بجھا دیے گئے. کوئی روتے ہوئے شرمائے نہ، گھٹ کے نہ روئیے گا، ایسے روئیے گا جیسے زہرا چاہتی ہے. جیسے ایک برئی ہوا اپنے جوان کے لاش پہ روتی ہے. سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بھیا میرا اتنا سا سوال عالم غربت میں ہے، مجھے بس اتنا سا بتا دیجئے کہ پیاس کی انتہا کیا ہے. ایک غیرت مند بھائی سے عالم اسیری میں ایک 4 سالہ معصومہ بچی نے قیامت بھرا سوال پوچھ لیا. بھائیا تڑپ گیا. بیمار نے تڑپ کا جواب دیا، اے میری لاڈلی تو نے عالم غربت میں سوال کیا ہے، لیکن سنتی جا پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے. جب پیاس شدت سے بڑھتی ہے تو زبان میں کانٹے پڑتے ہیں. سکینہ نے کہا بھیا اس سے بڑے. سید سجاد کہتے ہیں اے میری بہن جب پیاس اور شدت سے بڑھتی ہے، تاریخ گواہ ہے جب پیاس اور شدت سے بڑھتی ہے تو گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے. کہ بھیا انتہا بیان کیجئے. سید سجاد نے اپنے آپ کو سمیٹا اور ایک جملہ کہا، اے بہن سکینہ جب پیاس اپنے نقطۂ عروج پہ آتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہے.
سکینہ کہتی ہے بھیا جب سکینہ چلتی ہے تو سکینہ کے چلنے پر ہڈیوں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں. اس بیمار نے نہ جانے کتنے مظالم برداشت کیے ہیں. آپ نے پوری رات آہو کا کیا ہے. آپ کی آنکھوں کے اشک خشک ہو گئے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیمار کربلا سے آنے کے بعد ایک شب ایسی نہ گزری جس شب اپنے بابا کو یاد کر کے نہ رویا ہو, جس شب اپنے بابا پہ آنسو نہ بہائے ہو. کبھی کہتے تھے اے بابا تیرا بیمار بیٹا ہے, جب پانی کو دیکھ لیتا ہے تیری پیاس یاد آ جاتی ہے, قصاب کو دیکھ لیتا ہے تیری شہادت یاد آ جاتی ہے. ادارہ تاریخ لکھتی ہے مدینے کی سرزمین پر سجاد نے نہ جانے کیسے کربلا کے بعد دن گزارے ہیں, اور کربلا نے بھی نہ جانے کیسے گزارے ہیں. آپ شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت فرمائیں گے. سنو گے عزادارو, وہ جب بیمار میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو 2 محرم سے 10 محرم تک ایک ہی بستر پہ بیمار پڑا رہا. اللہ اکبر, بس ایک ہی بستر پہ بیمار پڑا رہا, بس ایک ہی بستر پہ, یہاں تک کہ آخری وقت میں امام حسین مظلوم کربلا نے جب الوداع کہا ہے بیمار اسی بستر پہ پڑا رہا ہے. سنو گے عزادارو, بیڑیوں کی آپ ابھی شبی برآمد کریں گے. سید سجاد کو اسیر تو کر لیا گیا, یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن سن لینا بھی آسان ہے. لیکن عزادارو ذرا احساس کرو, ایسا توق بنایا گیا جس میں خاردار لوہے کے خاردار تو جس میں لوہے کے کانٹے تھے. کربلا کے بعد رہائی تو نصیب ہوئی, لیکن جن زخموں نے سجاد کو اسیر کیا تھا ان زخموں سے سجاد کو کبھی رہائی میسر نہیں ہوئی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے, بیمار کربلا بستر پر ہے, آزادارو لعینوں نے قیام حسینی میں آگ لگائی ہے. زینب کبریٰ ہے کہ کبھی کسی کو باہر نکالتی ہے, لیکن غربت سجاد جب زینب خیمے میں پہنچی ہے تو سجاد کو اپنے دوست پر اٹھایا اور زینب باہر لے آئی. لیکن زینب سجاد کا بستر نہ لا سکی. خیموں کی جلتی ہوئی لپٹوں میں سجاد کا بستر جلنے لگا. تاریخ کربلا نے یہ منظر رقم کیا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں کی راکھ میں سجاد کے بستر کی راکھ تھی. لیکن کربلا کے بعد زندان شام تک سجاد کو بستر میسر نہ ہوا.